لیکن ہم لوگ کیا ہو گئے، نہ احساس رہا، نہ ایک دوسرے کی قدر رہی، مفاد پرست ہو گئے۔ کوئی کسی کو نفع پہنچانے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی کسی کو نفع پہنچانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس قدر جو ہے ہم گر چکے ہیں۔ اور حضور نے فرمایا کہ بہترین آدمی وہ ہے جو کسی کو نفع پہنچائے، جو لوگوں کو نفع پہنچائے وہ بہترین آدمی ہے۔ لیکن ہم جو ہے نفع پہنچانے کے لیے تیار نہیں ہے، افسوس ہے۔ ہنر کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک درزی کے پاس بھی اگر ایک بیوہ ماں جو ہے اپنے بچے کو لگاتی ہے کہ جناب ہنر سیکھے گا، 2 پیسے کما کر لائے گا، بھائی بہنوں کے اور گھر کے معاملات اچھے کرے گا، ماسٹر کے پاس بٹھا تو دیا، لیکن 6 مہینے ہو گئے وہ بٹن ہی ٹانک رہا، وہ بٹن ہی لگا رہا، اور درزی بھی اس کو ہنر دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک مثال دی ہے میں نے، اس میں مکینک بھی آ سکتے ہیں، کوئی بھی آ سکتا ہے۔ ہنر دینے کے لیے تیار نہیں ہے، پہلے اس سے ٹھیک ٹھاک کام لیا جائے گا، رفتہ رفتہ سیکھ لیا تو سیکھ لیا، اور اسی جگہ پر اس کا بیٹا ہوتا تو وہ 3 مہینے میں ٹرین ہو جاتا ہے، 3 مہینے میں اپنے باپ کا ہاتھ بٹانے لگ جاتا ہے۔ لیکن غیر کے بچوں کے لیے ہم نفع بخش بننے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ ہمیں خوف ہے کہ اگر اس کو میں نے ہنر سکھا دیا تو میں کیا کھاؤں گا، اگر یہ میرے سامنے کھڑا ہو گیا تو میرا کیا ہوگا۔ جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب تک آدمی کسی کی حاجت کو پوری کرنے میں لگا رہتا ہے، مشغول رہتا ہے، اللہ رب العزت بھی اس کی حاجتوں کو پورا کرتا رہتا ہے، اس کی حاجتیں پوری ہوتی رہتی، اس کے پیچھے اللہ کی کتنی رحمت ہوتی ہے اس کو پتہ ہی نہیں۔ اچھا وہ سمجھ رہا ہے میں بندے پر احسان کر رہا ہوں، لیکن رب ذوالجلال کے جو احسانات ہوتے ہیں وہ اگر وہ دیکھ لے تو وہ شرمندہ ہو جائے کہ وہ کچھ بھی نہیں کر رہا۔ نفع بخش بنے، لوگوں کو نفع پہنچائے، لوگوں کو نفع پہنچائے، آپ کی روزی، آپ کا رزق کہیں نہیں جاتا۔ پھر سے سماعت کیجئے بخاری شریف کی حدیث کا یہ ٹکڑا کہ جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں مشغول رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت کو پوری کرتا رہتا ہے، اور جو شخص کسی مسلمان سے مصیبت کو دور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے مصائب میں سے کوئی مصیبت دور فرما دے گا، اور جو